ہر جرم کی سزا ایک فرد کو ملتی ہے، لیکن مقدسات کی توہین کا جرم یہ اتنا سخت جرم ہے کہ اس جرم کی لپیٹ میں پوری قوم عذاب میں گر جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ ہم اس چیز سے بہت زیادہ لا علم ہے کہ جب ہمارے گھر میں مقدس کتابیں اور قرآن پاک یا جو سپارے ہوتے ہیں جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے اوراق شہید ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کو کہاں پہ جا کے ان کو رکھنا ہے یا ان کو دفن کرنا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایک تنظیم ہے، عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق۔ یہ تنظیم کام کر رہی ہے جو کہ مختلف علاقوں سے جتنے بھی شہید اوراق ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ پڑے ہوتے ہیں، پانی میں بہائے ہوتے ہیں، ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں جن میں وہ اوراق شہید اوراق جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کسی کوڑے کے ڈھیر سے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم احمد رضا صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں۔ سر، آپ یہ کام کر رہے ہیں جتنے بھی شہید اوراق ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے ہاں لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ انہیں شہید اوراق جو ہے وہ کہاں پہ رکھنے ہیں اور کیسے رکھنے ہیں۔ بزرگان دین کی رہنمائی پر میرے والد بزرگوار نے مقدس اوراق کو مختلف مقامات سے اکٹھا کر کے شرعی طریقے سے محفوظ کرنے کا یہ عمل شروع فرمایا۔ اب الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کی کوشش سے 300 سے زائد قرآن کنویں بنام قرآن محل تعمیر ہو چکے ہیں۔ مزید تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم شہید شدہ قرآن کریم کے اوراق پاک کو بطور دفن محفوظ کرتے ہیں، اور جب وہ کنواں بھر جاتا ہے تو اس کو ایک اجتماعی قبر شریف کی طرح سیل بند کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص اس ذمہ داری کو سمجھے اور نبھائے۔ ہمارے حکمران ہیں، ہمارے علماء اور مشائخ ہیں، یا ہمارا میڈیا ہے، سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ عوام الناس اس میں بالکل بے توجہی کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو اس کے بارے میں شعور بھی نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات نہروں میں بہا دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو اجازت تھی مقدس اوراق کو پانی میں بہا دینے کی، اس کی اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ اوراق پر جو سیاہی ہوتی تھی وہ کچی ہوتی تھی، پختہ سیاہی نہیں ہوتی تھی، اور پانی پاکیزہ ہوتے تھے۔ جب مقدس اوراق پانی میں جاتے تھے تو وہ نقوش دھل کر صاف ہو جاتے تھے، جس کو ہم امحائے نقوش کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اب جبکہ سیاہی پختہ ہے اور پانی گٹر آلود ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ اب راوی جو ہے اس کی کیفیت بھی ہمارے سامنے ہے، جب قرآنی یا دیگر مقدس اوراق کو ہم پانی میں بہاتے ہیں تو وہ ایسے دلخراش مناظر دیکھنے کو آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اور پناہ مانگنے کو ہم کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدسات کی جو توہین ہے یہ ایک ایسا جرم ہے، ہر جرم کی سزا ایک فرد کو ملتی ہے، لیکن مقدسات کی توہین کا جرم یہ اتنا سخت جرم ہے کہ اس جرم کی لپیٹ میں پوری قوم عذاب میں گر جاتی ہے۔ آپ لوگ جب یہ کام کر رہے ہیں تو ٹوٹل کتنے والنٹیئرز ہیں جو آپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور کیا وہ رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں؟ وہ فی سبیل اللہ رضاکارانہ طور پر بغیر گورنمنٹ کی طرف سے تعاون کے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت قرآن محل تعمیر کیا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں، اور مقدس اوراق مختلف مقامات سے جمع کر کے لاتے ہیں۔ یہاں ضلع لاہور میں الحمدللہ 3 پک اپ گاڑیاں ہیں، اور مختلف مقامات پر رکشے گاڑیاں جو ہیں وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی 8-10 پورے ملک میں ایسے خادم ہیں جن کو وظیفہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ لوگوں کو جو اوراق شہید اوراق ملتے ہیں وہ زیادہ تر کن مقامات سے ملتے ہیں؟ زیادہ تر قرآنی اوراق جو ہیں وہ مساجد، مدارس، درباروں پہ، کیونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے ایسے مقامات پر رکھ دیتے ہیں، لیکن گلی بازاروں میں لگے ہوئے جو ڈبے اور باکس ہوتے ہیں عموماً ان کی حالت بھی خستہ ہوتی ہے۔ اب یہ اشرا نہر ہے، میاں میر نہر جس کو کہتے ہیں، BRB نہر سے یہ نکلتی ہے، تو اس میں ہر سال 25 دسمبر سے 25 جنوری کو اس نہر کی بندش ہوتی ہے بھل صفائی کے لیے۔ تو اس میں بھی ہمارے رضاکار جو ہیں وہ مقدس اوراق اور قرآن مجید کے نسخہ جات
انتہائی ناگفتب حالت میں وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارا جو سرکاری مذہبی ادارہ ہے اور گورنمنٹ، وہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اس معاملے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ جی، حکومت کی طرف سے تو کوئی مالی یا افرادی تعاون نہیں ہے۔ میں یہ آپ کے وساطت سے یہ حکام بالا تک بات پہنچاؤں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہم ان کے حکام بالا تک اپنا حکم پہنچا دیتے ہیں، پھر بھی وہ اس میں نافرمانی کریں تو فرمایا ہم اپنی طرف سے انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے اخبار ہیں، نیوز پیپرز ہیں، ان کے اوپر بھی قرآنی آیات اور اس طرح کی مقدس آیتیں لکھی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ سارے نیوز پیپر ہم دیکھتے ہیں کہ سبزی منڈیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، مختلف دکانوں پہ ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو آپ لوگ کیسے حل کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ اخبار کی بھی بہت زیادہ کثرت ہے اور یہ ایک کاروباری چیز ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس پر چھاپی جاتی ہے، چھپنے کے مراحل میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے اخبار کی ہر شخص جانتا ہے۔ پھر جب گھر میں آ کر اخبار فروش جو ہے وہ اخبار دینے آتا ہے تو وہ کس طرح بے دردی کے ساتھ پھینکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم مسلمان ہی اس کے ہاتھوں میں پکوڑے بیچ رہے ہیں، پکوڑے خریدنے والا اس کو پکوڑے کھانے کے بعد پھینک رہا ہے، روٹی پیکنگ ہو رہی ہے، گوشت کی پیکنگ ہو رہی ہے، یعنی اس کا کمرشل استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آخر میں لوگوں کو کیسے اویئرنیس دی جائے اس معاملے میں کہ آپ لوگ جو مقدس قرآنی اوراق ہیں ان کو آپ کہاں پہ اور کیسے جمع کرا سکتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ان پاک اسما کی یا پاک کلاموں کی توہین کرے۔ ضرورت ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ اب ہمارے پاس آگاہی کے جو ذرائع ہیں وہ میڈیا ہے اور حکمران طبقہ ہے، وہ ایسے وسائل مہیا کرے جن وسائل کے ساتھ لوگ ان مقدس اوراق کو غلط مقامات پر پھینکنے کی بجائے یا غلط مقامات پر رکھنے کی بجائے وہ ایسے محفوظ مقامات میں ان کو محفوظ کیا جائے، پھر ان کو شرعی طریقے سے ان کا جو حل ہے وہ حل اس کا اختیار کیا جائے۔ جو حکومت کا یہ اقدام ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا جو پیپر ہے اس کو ڈیوٹی فری کیا ہے، یہ بھی ایک خوش آئند اقدام ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی اشاعت جو ہے وہ اچھی ہوگی، اچھی طباعت ہوگی۔ جب اچھے کاغذ والا قرآن کریم چھپے گا تو اس کی شہادت کم ہوگی۔ ناظرین، مقدس قرآنی اوراق کو ہم لوگ ایسے ہی پانی میں بہا دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان اوراق کو کسی مسجد میں رکھ دیں، کسی مزار پہ جا کے رکھیں، یا پھر کسی قبرستان میں جا کر اس کو دفنا دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔